دیکھیے، آج جو ایک اتنی بڑی جماعت ایک کام لے کر چل رہی ہے، جو فضائل کے کام کر رہی ہے، قرآن کی آیاتوں میں پڑھنے کے فضائل، ذکر کے فضائل، نماز کے فضائل، قرآن کو سیکھنے سکھانے کے فضائل، اچھی بات ہے اور بہت اچھی بات ہے۔ لیکن کیا قرآن صرف سیکھنے سکھانے کے لیے نازل ہوا، یا قرآن صرف نمازوں میں پڑھانے کے لیے نازل ہوا، یا قرآن صرف تراویح میں سنانے کے لیے نازل ہوا، یا قرآن صرف ہمیں سینوں میں محفوظ رکھنے کے لیے نازل ہوا، یا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کی آیاتوں کو جب نازل ہوتی تھی، جب آپ پر وحی کے ذریعے سے جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے تھے، تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جا کر اس قرآن کے احکامات بتاتے تھے؟ دیکھیے، ہم بات نبیوں والی کرتے ہیں۔ جب ہمارے محلے کا گشت ہوتا ہے، جب ہمارے مسجد کا گشت ہوتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ نبیوں نے یہ کام کیا ہے۔ تو دیکھیے، یہ جھوٹ ہے۔ نبیوں نے ایک اللہ کی طرف بلایا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے سے روکا، شرک اور کفر سے روکا، اور نبیوں نے ہر شعبے میں، ہر لائن میں کام کیا۔ ایسا کوئی ایک شعبہ یا ایک کام مقرر نہیں کیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جب اس کا حکم دیا، تو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی فرمایا کہ ہم نے آپ کو کوئی نیا کام دے کر نہیں بھیجا، ہم نے تو آپ کو وہی کام دیا جو آپ سے پہلے والوں کو دیا گیا تھا۔ جب اللہ نے تمام نبیوں کو جو کام دیا تھا، وہی کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی، عقیدے کی دعوت دی، ایک اللہ کو ماننے کی دعوت دی، اس مالک اور خالق کو ماننے کی دعوت دی جس نے چاند بنایا، سورج بنایا، زمین بنایا، آسمان بنایا، بارش کو برسایا، اناج کو اگایا، جس نے ماں کے پیٹ میں ہماری حفاظت کی، ہماری بنیاد رکھی، ہمیں پیدا کیا، ہمارے آنکھ، ناک، کان، منہ، شریر کو بنایا، اور پھر پیدا ہونے کے بعد ماں کے تھن میں دودھ کو پیدا کیا، ٹھنڈکالے کے اندر گرم دودھ، گرمی کے اندر ٹھنڈا دودھ، یہ ساری چیزیں ہماری فطرت کے حساب سے اس مالک اور خالق نے بنائی۔ اس مالک کی عبادت کرنے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ بلائیے اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف۔ تو آج اتنی بڑی کام جماعت لے کر چل رہی ہے، لیکن ہم اس کی دلیل بھی دیں گے آپ کو، اور اس کا آپ کو پوری تحقیق کے ساتھ بات کریں گے کہ یہ بات آپ کو جو ہے مسجدوں میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں یہی کام نبی نے کیا۔ یہ تہمت ہے نبی پر۔ نبی نے سارے کام کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر زمرے میں، ہر میدان میں محنت کی، اور پھر اتنے بڑے جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جان لگانے کے فضائل آپ اس کام میں بتاتے ہیں۔ دیکھیے، جہاں پر جو چیز اللہ نے نازل فرمائی، قرآن کی آیاتوں کو اللہ نے جب نازل فرمایا، حالات اور وقت کے حساب سے نازل فرمایا، ان فضائلوں کو، ان قربانیوں کو ہم اس طرف بتائیں گے تو یہ جھوٹ بات ہے، اور جھوٹا مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ جھوٹ ہے، من گھڑت باتیں ہیں۔ اللہ نے جو آیات جہاں نازل فرمائی، اس کے شان نزول کو معلوم کرنے کی ضرورت ہے، علماؤں کی رہبری لینے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہماری حفاظت کرے، ہمیں سچ بولنے والا بنا دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو صحیح طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش کرنے والا بنا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔